آج کا ہمارا جو یہ ویڈیو ہے یہ اس بنا پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے یا نہ بھیجنا چاہیے یا سلام پڑھنا منع ہے۔ تو آج کے دور میں زیادہ تر اسی مسئلے پر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن جو مین احکام ہیں جس کو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں لوگ اس کو بھول جاتے ہیں اور آپس میں برائیاں ڈال بیٹھتے ہیں۔ تو اس بنا پر آج یہ ویڈیو ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ تو زیادہ تر آج جو ہے آپس میں اس میں برائیاں ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ سلام پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے، اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو مائک پر پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے تو مائک پر نہیں پڑھا کرتے ہیں، ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جو مائک پر پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان کو جو ہے برا کہتے ہیں۔ تو اس بنا پر آج کا یہ ویڈیو ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس بارے میں سمجھائیں۔ تو سب سے پہلے کہ جو اللہ نے ہم پر فرض کام کیے ہیں تو اس کو انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ تو اللہ نے سب سے پہلا کام کہا کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، یعنی مل جل کر کے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے طرف سے کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ آج انسان آپس میں ہی پھوٹ ڈال رہا ہے، تو سب سے پہلے ہم کو اس کام سے بچنا چاہیے۔ اور رہا مسئلہ کہ سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجا کرو۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، تو انسانوں کو بھی بتا دیا کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ درود بھیجیں اور سلام بھی بھیجا کرے۔ تو درود بھی الگ کر دیا اور سلام بھی الگ کر دیا، یعنی انسان درود بھی بھیجے اور سلام بھی بھیجے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، نماز میں درود اور سلام دونوں آ گیا، تو اللہ نے اس میں الگ الگ کر کے ہم کو بتلایا کہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ تو ہر مسلمان کو، ایمان والے کو درود اور سلام دونوں بھیجنا چاہیے اپنے نبی پر۔ اور دوسری ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یعنی کہ جس مسلمان نے ایک بار اپنے نبی پر درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، یعنی کہ ایک رحمت نہیں 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو مسلمان کو درود تو بھیجنا ہی چاہیے اپنے نبی پر۔ اور دوسری ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو، یعنی جس دن جمعہ پڑے جمعے کے دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود بھیجنا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود بھیجے، اور جو تم درود بھیجتے ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو درود اور سلام کثرت سے انسان کو بھیجتے رہنا چاہیے، جتنا وہ بھیجے گا اس کے لیے اجر و ثواب اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور اس کا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کنجوس ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ انسان کنجوس ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی کہ بندہ کہیں پر بھی اپنے نبی پر سلام بھیجتا ہے تو وہ فرشتے اللہ کے رسول تک اس سلام کو پہنچاتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو درود و سلام کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ہمیں قرآن اور حدیث دونوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں درود و سلام جو ہے نماز میں ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے درود اور سلام کو دونوں کو الگ الگ کر کے بتلایا ہے، تو درود بھی الگ پڑھو اور سلام بھی الگ پڑھو۔ تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو سمجھ میں نہ آیا ہو تو ویڈیو
एक अब आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।